شیخ ابو عبداللہ اندلسی رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، اتنے بڑے ولی اللہ تھے کہ ان کے مریدوں میں سے ایک مرید کا نام جنید بغدادی ہے، دوسرے مرید کا نام شیخ شبلی ہے۔ اتنے بڑے ولی اللہ کہ اس کے 12,000 مرید تھے، ہر وقت اللہ اللہ کی ضربیں لگانے والے، ہر وقت دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والے، ہر وقت قرآن کریم پڑھانے والے، ہر وقت حدیث کا درس دینے والے، حج کرنے والے، تہجد پڑھنے والے، اشراق و ابین پڑھنے والے، لیکن امتحان میں پھنس گئے، اپنی نیکی پہ ذرا غرور کر لیا۔ شیخ ابو عبداللہ اندلسی رحمت اللہ علیہ کے دل میں ایک موقع پر اپنی جو ہے دینداری کا خیال آ گیا، تکبر ہو گیا، دل میں دوسروں کے لیے حقارت کا جذبہ آ گیا، اللہ نے ولایت کا تاج اس کے سر سے لے لیا۔ کیا ہو گیا؟ سفر کر رہے ہیں، 12,000 مرید ہیں، ہزاروں شاگردوں کا مجمع ہے، سفر میں نکلے ہوئے ہیں، دین کے لیے محنت کی سفر کے لیے نکلے ہوئے ہیں، حج اور عمرے کے سفر کے لیے نکلے ہوئے ہیں، اللہ اللہ کرنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں، لوگوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں، راستے میں جا رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، نماز کا وقت آ گیا، ساتھیوں سے کہنے لگے پانی ڈھونڈو، پانی تلاش کیا گیا، پانی ملا نہیں، اتنے میں کسی نے بتایا فلاں گاؤں کے فلاں کونے پہ ایک کنواں ہے، وہاں پہ جا کر آپ کو پانی ملے گا۔ سب ساتھی جلدی جلدی دوڑے کہ وضو کر لیں، وقت کے اندر جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیں۔ جو ہی اس بستی میں داخل ہوئے، وہ بستی عیسائیوں کی تھی، غیر مسلموں کی تھی۔ جس گھر پہ دیکھا اس گھر پہ انہیں صلیب کا نشان نظر آ گیا، جس آدمی کو دیکھا اس کے گلے میں زنارے عیسائیوں کی صلیب وہ ٹائی سی انہوں نے لٹکائی ہوئی ہے۔ شیخ ابو عبداللہ اندلسی کے دل میں خیال آ گیا، یہ کتنے بے دین ہیں، ان میں عقل نہیں ہے کہ اللہ کو چھوڑا، اللہ کے برحق نبی محمد رسول اللہ کو چھوڑا ہے، ایمان نہیں لایا، صلیب لٹکائی ہوئی ہے، یہ گمراہ لوگ ہیں۔ دل میں خیال آنے کی دیر تھی، اللہ جل شانہ کو اپنے پیاروں کی چھوٹی سی چھوٹی غلطی بھی برداشت نہیں ہے، اللہ ان پہ بھی پیار والوں سے بدلہ لیتے ہیں، پکڑتے ہیں۔ اوے شیخ ابو عبداللہ، تو جو نیک ہے یہ تیرا کمال تو نہیں تھا، تو نے اپنا کمال سمجھ لیا، اور یہ جو گناہوں میں پھنسے ہوئے ہیں تو انہیں حقیر سمجھ رہا ہے، یہ دل میں تیرا خیال کیوں آ گیا؟ ابو عبداللہ اندلسی باوجود بڑے ولی اللہ ہونے کے، باوجود بڑے شیخ الحدیث ہونے کے، باوجود بڑے شیخ القرآن ہونے کے، باوجود بڑے پیر ہونے کے، باوجود بڑے تبلیغی ہونے کے، اس بیماری میں پھنس گئے۔ کیا ہوا؟ وضو کر رہے ہیں، اتنے میں دیکھا نوجوان لڑکیاں عیسائیوں کی جن کے سروں پہ برتن اٹھائے ہوئے ہیں، پانی لینے کے لیے کنویں پہ آ رہی ہیں۔ اچانک وہ شیخ جو گمراہوں کے لیے ہادی تھے، جو بدنظری کرنے والوں کو خدا کا ولی بنانے والے تھے، امتحان میں پھنس گئے۔ ایک نوجوان لڑکی پہ نظر پڑ گئی، اس لڑکی کی محبت میں گرفتار ہو گئے، اسی کی طرف تک رہے ہیں، مرید پریشان، ہمارے بزرگ کو کیا ہو گیا، ہمارے امیر صاحب کو کیا ہو گیا، ہمارے شیخ کو کیا ہو گیا۔ ایک دن گزرا، دوسرا دن گزرا، تیسرا دن گزرا، شیخ ابو عبداللہ اندلسی سر جھکائے ہوئے ہیں، نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ وضو کرتے ہیں، نہ ذکر کرتے ہیں، کسی میں ہمت نہیں ہے۔ شیخ سے پوچھے حضرت کیا ہو گیا؟ چنانچہ ایک مرید نے ہمت کی جس کا نام شیخ شبلی ہے، کہنے لگا حضرت 3 دن ہو گئے نمازیں ہم نے نہیں پڑھی، 3 دن ہو گئے کھایا پیا کچھ نہیں ہے، 3 دن ہو گئے ہم رکے ہوئے ہیں، اپنے سفر کو چھوڑ دیا ہے، حضرت ہمارے حال پہ رحم کیجیے، کیا ہو گیا؟ کیوں خاموش ہو؟ کیوں سر جھکائے ہوئے ہو؟ کیوں پریشان ہو؟ شیخ نے نگاہ اٹھائی، کہنے لگے او شبلی، اللہ نے اپنی دوستی کا تاج میرے سر سے اٹھا دیا ہے۔ پرسوں جس عورت پہ، جس لڑکی پہ نظر پڑی تھی، اس کی محبت کا تیر میرے دل کو زخمی کر گیا ہے، میں اس کی محبت میں گرفتار ہو چکا ہوں، اب اس لڑکی کے بغیر میں زندہ نہیں رہ سکتا۔ سب مرید پریشان، غم میں، صدمے میں، کسی کا ہارٹ اٹیک ہوا کہ ہمارے شیخ کو کیا ہو گیا، دنیا والوں کو کیا منہ دکھائیں گے کہ آپ کا استاد اور آپ کا پیر، آپ کا امیر صاحب، آپ کا دیندار یہ کس گندگی میں پھنس گیا ہے۔
اور کوئی ایسے تھے بیابانوں میں چلے گئے کہ گھروں کی طرف لوٹنا نہیں ہے، لوگوں کو آنکھیں کیسے ملائیں گے، سب واپس لوٹے۔ شیخ اسی لڑکی کی محبت میں اسی جگہ پہ ڈیرے ڈال دیے۔ کسی سے پوچھا یہ لڑکی کون ہے؟ کہنے والوں نے بتایا یہ فلاں عیسائیوں کے عالم کی بیٹی ہے۔ فرمایا مجھے اس کے گھر پہ لے جاؤ۔ گھر پہ لے جایا گیا۔ نیکی کی توفیق دینے والا اللہ ہے اور گناہوں سے بچانے والا بھی اللہ ہے۔ جو عیسائیوں کو برا سمجھ رہے تھے، اپنا کمال سمجھ رہے تھے، میں نیک ہوں، یہ میرا کمال ہے، اللہ دکھا رہا ہے کہ میری توفیق کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تبھی تو آج عیسائیوں کے در پہ ذلیل ہو کے کھڑا ہوا ہے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے لڑکی کا باپ نکلا۔ کہنے لگا کیسے آنا ہوا؟ فرمایا میں تیرے در پہ آیا ہوں، ایک سوال لے کے آیا ہوں، میری گھر میں نوجوان بیٹی ہے، میں رشتہ لے کے آیا ہوں، اگر اس کی شادی میرے ساتھ کر لیں مجھے یہ منظور ہے، لیکن میری 3 شرطیں ہیں۔ 3 شرطوں کے ساتھ میں اپنی بیٹی تجھے دوں گا۔ پہلی شرط یہ ہے اسلام کو چھوڑ دو، عیسائی بن جاؤ۔ ابو عبداللہ اندلسی کہنے لگے جی ہاں مجھے یہ شرط منظور ہے۔ فرمایا دوسری شرط یہ ہے اپنے گلے میں شریف ڈال دو جو عیسائیوں کی علامت ہے۔ شیخ ابو عبداللہ اندلسی نے ولیوں والا چگا اتارا اور اپنے گلے میں شریف ڈال دی۔ فرمایا تیسری شرط یہ ہے کہ آپ نے ہمارے خنزیروں کو چرانا ہوگا، یہ چراؤ گے جنگل میں اور شام کو لاؤ گے، اس کے بعد تجھے اپنی بیٹی دوں گا۔ ابو عبداللہ اندلسی کے دل پہ مہر لگ چکی تھی۔ فرمایا مجھے یہ بھی منظور ہے۔ اسلام بھی چھوڑا، صلیب بھی ڈال دی، خنزیر چرانے لگ گئے۔ وہ عصا، وہ ڈنڈا جس سے وہ جمعے کے دن خطبہ دیا کرتے تھے، جس زبان سے وہ قرآن پڑھا کرتے تھے، دعوت دیتے تھے، اس زبان پہ عیسائیت کے گانے ہیں، جنگل میں پڑا ہوا ہے۔ زمانہ گزرتا گیا، سال گزرا، شیخ شبلی اس کا وفادار مرید ہے، وفادار شاگرد ہے۔ ساتھی سے کہنے لگے جاتے ہیں اپنے حضرت کا حال احوال تو پوچھ لیتے ہیں، پتہ نہیں یہ زندہ بھی ہے کہ نہیں ہے۔ دوبارہ آئے سال بعد، وہی بستی ہے۔ پوچھا یہاں پہ ہمارا ایک ساتھی رہتا تھا، یوں اس کی علامتیں ہیں، ایسی ایک لڑکی پہ وہ فریفتہ ہو چکا تھا، وہ کہاں پہ ہے؟ کہنے والوں نے بتایا آپ کا وہ شیخ، آپ کا استاد، آپ کا وہ ساتھی، آپ کا وہ دوست فلاں جنگل میں اس وقت سور چرا رہا ہے، خنزیر چرا رہا ہے، جاؤ وہاں پہ آپ کو نظر آ جائے گا۔ شیخ شبلی نے سنا تو پریشان کہ لڑکی کی محبت سے بات آگے چلی گئی ہے، اسلام چھوڑ دیا ہے اور خنزیر اور سور کو چرا رہے ہیں، جنگل کی طرف رخ ہے۔ مریدوں کی آنکھوں میں آنسو ہیں، زاروں کتار رو رہے ہیں۔ جو ہی اپنے استاد، اپنے شیخ کے چہرے پہ نظر پڑی، زاروں کتار رونے لگ گئے۔ شبلی نے پوچھا حضرت کیا ہو گیا؟ آپ تو آج سور چرا رہے ہو، خنزیر جنگل میں ہو، اللہ کی محبت کو چھوڑ دیا۔ آپ تو ہمیں کہا کرتے تھے نیک بن جاؤ، اپنے دلوں میں اللہ کی محبت پیدا کر دو، یہ کیا معاملہ ہے؟ ابو عبداللہ اندلسی نے سر اٹھایا، کہنے لگے او میرے شاگردوں، او میرے مریدوں، او میرے دوستوں، میں نیک تھا، اللہ کی توفیق سے تھا، اللہ نے اپنی دوستی کی چادر کھینچ دی ہے، میں لاچار ہوں، میں عاجز ہوں، اب میں اپنی بس سے، اپنی استطاعت سے کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر چیخ ماری، رونے لگ گئے کہ اللہ کس گناہ کی سزا میں آج میں در بدر خاک بسر ہوں، آج تو نے کلمے کی توفیق بھی چھین لی ہے، اسلام کی نعمت سے بھی محروم ہو گیا اور گندی محبت میں بھی گرفتار ہو گیا، خنزیر چرا رہا ہوں، اللہ میرے حال پہ رحم فرما۔ یہ جملہ کہنا تھا، مرید بھی رونے لگ گئے، اتنے روئے اتنے روئے اتنے روئے کہ جنگل کے وہ خنزیر بھی چیخیں مار کے داڑے مار کے رونے لگ گئے۔ شاگرد کہنے حضرت آپ تو قرآن کے پکے حافظ تھے، رمضان میں قرآن سنایا کرتے تھے، آپ کو قرآن یاد ہے؟ فرمایا مجھے قرآن کی صرف 2 آیتیں یاد ہے،
وَمَن يُحِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُکرم، جسے اللہ ذلیل کرے کوئی اسے عزت نہیں دے سکتا۔ دوسری آیت وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، جو ایمان کے بدلے میں کفر کا راستہ اختیار کر لے تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا، گمراہ ہو گیا۔ فرمایا حضرت آپ تو بڑے شیخ الحدیث تھے، لاکھوں حدیثیں یاد تھی، حضور کا کوئی ایک فرمان یاد ہے؟ فرمایا مجھے ایک ہی حدیث یاد ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا من بدل دینہ فاقتلوہ، جو آدمی اپنا دین تبدیل کر دے اسے قتل کر دو۔ مجھے ایک حدیث و قرآن کی 2 آیتیں یاد ہیں، باقی سارا کچھ بھول چکا ہوں، اللہ نے ہدایت مجھ سے لے لی ہے، میں گمراہ ہو چکا ہوں۔ شیخ شبلی واپس ہو گیا، مرید واپس ہو گئے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہے، رو رہے اللہ کیا ماجرا ہے، کیا ہو گیا، ہماری عقل میں نہیں ہے، کون سا گناہ ہو گیا جس کی وجہ سے نیکی کی معراج سے، ولایت کے معراج سے اٹھا کر نیچے پٹخ کے مار دیا ہے، اللہ یہ کون سا گناہ ہو گیا؟ جا رہے ہیں، اچانک کیا دیکھتے ہیں، آگے ایک نہر ہے، نہر سے ایک آدمی باہر نکلتا ہے، زلفوں سے پانی ٹپک رہا ہے، چہرے کو دیکھا، چہرہ چودھری کے چاند کی طرف چمک رہا ہے، دیکھا تو ان کا شیخ ابو عبداللہ انلسی غسل کر کے باہر نکلے، خوشی سے ان کے چہرے چمک گئے، نعرہ لگایا کہ نہیں حضرت یہ کیا، ابھی تو آپ سور چرا رہے تھے، ابھی اس نہر میں غوطے مار کر غسل کر کے باہر نکل رہے ہو، کیا ہو گیا؟ فرمایا میرے یارو مجھ سے ایک گناہ ہو چکا تھا، وہ کیا تھا؟ مجھ سے تکبر ہو چکا تھا، میں اپنی نیکی پہ اتراتا تھا، میں نیک ہوں، میں بڑا جو ہے نا دیندار ہوں، میں بڑا نمازی ہوں، میں بڑا قاری ہوں، میں بڑا مولوی ہوں، میں بڑا مجاہد ہوں، میں بڑا صوفی ہوں، میں بڑا تبلیغی ہوں، میں بڑا خانقاہی ہوں۔ یہ بات اللہ کو پسند نہ آئی، یہ نیک تو ہے، یہ میری توفیق سے ہے، تو یہ کیوں نہیں کہتا اللہ میں نیک ہوں تیری توفیق سے ہے، گناہوں سے تو نے بچایا، اور میں نے اس بستی والوں کو، عیسائیوں کی بستی والوں کو گناہگار سمجھا، حقارت سے دیکھا تھا کہ ان بے وقوفوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی، اسلام برحق مذہب ہے، عیسائیت باطل ہے۔ فرمایا میری وہ ایک غلط سوچ اللہ کو پسند نہ آئی، اللہ نے اپنی ولایت کا تاج مجھ سے چھین لیا۔